يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات اکیلے خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تاجدار حرامین خاتم النبیین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ آپ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، اسی کو اپنا کر کامیابی ممکن ہے. آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر تقریر ہمارے لیے واجب عمل بھی ہے، قابل عمل بھی ہے اور قابل تعظیم بھی ہے. حضرات گرامی، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کے فروغ اور پرچار کے لیے انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے جانشین علماء اہل اللہ، ان کا بھی ایک نمایاں کردار ہے. بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہائے اعظام، اولیاء کرام، علی ھذا القیاس مقدس ہستیاں درجہ بدرجہ اس صفحہ ہستی پر آئیں. انہوں نے دین اسلام کا پریرا بلند کیا اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا، اور انہوں نے دین اسلام کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور اسی طرح اپنے عمل کے ذریعے، تدریس و تصنیف کے ذریعے لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث کا پیغام پہنچایا. یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. معصوم نبی کی ذات ہوتی ہے، نبی کی طرف وحی آتی ہے، امتی کی طرف وحی نہیں آتی. صحابہ کرام امتی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. ہم بھی امتی ہیں، آپ سرکار ہمارے نبی ہیں. لیکن ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ سارے کے سارے مقام میں اعلیٰ و عرفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالترتیب ان کا مقام اللہ رب العزت نے بھی بیان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اہمیت، ان کے فضائل کو اجاگر کیا ہے. سب کا احترام کرنا چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم شخصیت، ایک متبحر عالم دین جو علم کا سمندر تھے اور ایک مستند عالم تھے، اور خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو ناکوں چنے چبوانے، اس کی دوڑ لگوانے اور اس کو
ذلت والی شکست دینے میں جن کا کردار تھا، دیگر باطل فرق، باطل ادیان اور مذاہب کے خلاف جو ایک سیسا پلائی دیوار تھے، جن کو دنیا فاتح قادیاں، ابو الوفا، شیر پنجاب، یہ 3 القابات ان کے مشہور ہیں، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم عالم دین ہیں کہ ان کے اپنے مکتبہ فکر کے ہی نہیں بلکہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کی خدمات کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ تحریک پاکستان کے حوالہ سے بھی اور اسی طرح کتاب و سنت کی ترویج اور نشر و اشاعت کے حوالہ سے، قادیانیت کے خلاف، اس کی تردید کے خلاف ایک مضبوط اس کے مؤسس تھے، بانی تھے اس تحریک کے، جو مختلف مراحل میں چلتی رہی، آج بھی چل رہی ہے، چلانے والے چل رہے ہیں، اگرچہ ہمارا وہ کام بہت سلو ہو گیا ہے امت مسلمہ کا، اس حوالے سے ہمارے اکابر کی خدمات تو نمایاں ہیں۔ حضرات گرامی، وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا، وہ یہودیوں کے ساتھ ہوتا، وہ آریہ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مناظرہ مباحلہ ہوتا ہے، اس کی بات ہوتی، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ، غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کے سامنے کھڑے ہونے والی اگر باطل فرق اور مذاہب کے خلاف اس دور میں اگر مؤثر اور مضبوط ترین اور شکست دینے والی آواز تھی تو وہ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ واقعات کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ کہ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا۔ ہمیں اکابر کی اسلاف کی تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے خود بھی کچھ کرنے کا مصمم اور پختہ عزم کرنا چاہیے اور کر گزرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس ممبر ہو، آپ ایک عالم دین ہی ہوں، خدمت دین کے حوالہ سے، باطل فرق کے خلاف جہاد کرنے کے حوالہ سے بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے ذریعے ہیں۔ ہم ہر کوئی شخص اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑی بہت عقل سے، فہم و فراست سے نوازا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آگے بڑھیے، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، بڑے حاضر دماغ تھے۔ یہ حاضر دماغی یہ بھی اللہ رب العزت کا دیا ہوا بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے کہ بندہ اس کو بات ذہن نشین ہو جائے، یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، اور پھر وہ موقع پر وہ دلیل دے سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، حافظے کی قوت کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ معاصی، نافرمانی اور گناہ اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ علم جو ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، علم نافع جسے کہا گیا ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں معاصی اور نافرمانی تسلسل کے ساتھ کرنے والے، یہ ان کے دل و دماغ میں گر نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں گر کرتا ہے، رہتا ہے، بستا ہے، وہ اس کے متلاشی ہوتے ہیں یا وہ اس کے اہل ہوتے ہیں جو ڈٹائی کے ساتھ گناہ نہ کرتے ہوں۔ گناہ ہو جانا، انسان ہیں ہم، لیکن اس کو کرتے چلے جانا
اور شرمندہ نہ ہونا، توبہ طائب نہ ہونا، نادم نہ ہونا، یہ ہمارا فالٹ ہے، یہ ہمارا نقص ہے بنیادی۔ دماغ کی قوت کے لیے، حافظے کی قوت کے لیے جہاں اور بڑے اسباب ہیں، اور بھی 5 7 10 12 اسباب سائنسی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، طبی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، کئی ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی سبب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت عمدہ بات انہوں نے کی ہے۔ ہمیں باتیں بھول جاتی ہیں، خاص طور پر قرآن کی آیات یا احادیث میرے سمیت، یہ تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم دلائل سے مسلح ہوں، کم از کم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 2 4 آیتیں ہر مسلمان کو آتی ہوں۔ قادیانیوں کا رد کیسے کرنا ہے، کوئی 2 4 باتیں احادیث کے حوالے سے، کوئی عقلی دلائل کے حوالے سے، عیسائیت کے حوالے سے۔ مگر ہمیں تو، ہمارے کتنے مسلمان ہیں، اور اکثریت ہے مسلمانوں کی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مسئلہ نمازی لوگ، اچھے لوگ، کتنے ایسے ہیں جو اسلام کی بنیادی معلومات سے محروم ہیں۔ اوروں کا تعاقب یا اوروں کے باطل فرق کے خلاف جہاد اور کردار تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنی ذات کے بارے میں ذاتی اور گھریلو مسائل کا علم نہیں ہے۔ حضرات گرامی، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں۔ میں 2 3 ان کے مناظروں کے حوالہ سے باتیں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک دماغ دیا ہے، قوت حافظہ دی ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قوت حافظہ دی ہے، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا ہوگا، یعنی جو دین کو خوبصورت انداز میں، ایک علم کا سمندر اور دین کو خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچانے والا، پھیلانے والا ہوگا۔ اور بہت سارے علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج کے دور میں یہ بات صادق آتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک پر آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑا حافظہ دیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ الاسلام ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معتبر ترین علماء کے حوالہ سے، مستند علماء کے حوالہ سے یہ واقعہ میں آپ کے ہاں رکھ رہا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ اسباق ہیں کہ مولانا کس قدر حاضر دماغ تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا حنفی علماء کا، عیسائی پادری نے کہا شرط یہ ہے میں آپ سے مناظرہ کروں گا، موضوع یہ ہوگا عقیدہ تثلیث، ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ رب العزت 3 میں سے تیسرا ہے، یہ 3 ہیں مل کر خدا بنتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ اور اللہ رب العزت۔ اس کا رد کرنا تھا، انفی عالم دین ہوں گے، اور موضوع یہ ہوگا، شرط یہ ہے، عیسائی پادری نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری نہ آئیں یہاں اگر آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک فن ہے، مناظرہ بھی ایک فن ہے، مناظرہ میں نہیں کر سکتا، یا ہر دوسرا تیسرا عالم دین نہیں کر سکتا۔ حدیث پڑھانا یہ بھی ایک فن ہے، اور ہر بندہ جو حدیث پڑھانے والا وہ اچھا مقرر نہیں ہو سکتا، اور ہر اچھا مقرر اچھا مدرس نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف شعبوں میں مختلف صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں عیسائی پادری نے کہا شرط یہ ہے میں مناظرہ تب کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مولانا ثناء اللہ مرسری نہ آئیں۔ مناظرہ شروع ہو گیا، اور وہاں عیسائی پادری نے مسلمان حنفی عالم کو لاجواب کر دیا ایک حدیث پڑھ کر۔ عیسائی پادری نے کہا کہ مجھے بتلاؤ تمہارے ہاں یہ حدیث ہے، وطر کتنے پڑھتے ہو؟ 3۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں یہ حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العزت وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث اثبات ہے، واضح دلیل ہے ایک وطر پڑھنے کی۔
ادھر 1 3 5 7 9 پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ وطر ایک بھی کبھی کبھار پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ اٹکنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ اب عیسائی مناظر نے، عیسائی پادری نے حنفی عالم دین کو جو ایک وطر کے قائل نہیں تھے لاجواب کر دیا، کہا تمہارے ہاں یہ حدیث ہے ان اللہ ثالث الثلاثہ، ہمارا جو عقیدہ یہ ثابت ہو رہا ہے 3 وطر سے، ہمارا عقیدہ، اور تمہارے ہاں یہ حدیث ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اپنا ان اللہ یہاں ثالث الثلاثہ۔ جب مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ بن گیا، وہ فقیروں والا لباس پہن کر حلیہ بدل کر واپس آئے، پتہ چلا پہرا لگا ہوا ہے، اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ بابا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یار میں کیا ہو رہا ہے اندر؟ وہ مولویوں کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ اندر نہ جائیں۔ اور نہیں بیٹا مجھے جانے دیں اندر، میں دیکھنا چاہتا ہوں اندر ہو کیا رہا ہے، مولوی کیسے لڑتے ہیں۔ وہ پہنچے اور جا کر کہتے ہیں اسٹیج پر 2 3 ڈنڈے مارے۔ عیسائی پادری کہنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ عیسائی پادری کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دادا نہیں ہے۔ کہنے لگے دادا نہیں ہے تو پھر باپ تم نے کہاں سے بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت؟ اور وہ عیسائی پادری مناظرہ چھوڑ کر فرار ہو گیا، جواب نہ آیا۔ اس حدیث کا بیان کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے، لاجواب کرنے والے کو جواب دینے والے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک مناظر کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ بعض اوقات ہم آپس میں گھر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف جب وہ مخالفت کی شکل میں اختیار کر جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پچھلے جمعہ یہی بات ہوئی تھی کہ اختلاف رائے کا مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑنا بری بات ہے، جھگڑنا بری بات ہے۔ اہل حدیث عالم دین ہے یہ مولانا ثناء اللہ مرسلی، ایک اہل حدیث عالم دین نے وہ غصے میں آ کر، جلال میں آ کر کہہ دیا کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اہل حدیث عالم ہی مولانا ثناء اللہ مرسلی اپنے ہی مکتبہ فکر کے ان کو کہہ رہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب جس کے ساتھ یہ مناظرہ تھا غالباً وہ کسی عیسائی کے ساتھ تھا یا آریہ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ، مد مقابل نے، مناظر نے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہہ کر لاجواب کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تم مناظرہ کرنا ہے، آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کو آپ کے اہل حدیث سلفی عالم نے غیر مسلم قرار دیا۔ بڑے حاضر دماغ سے میں بات حاضر دماغی کر رہا ہوں، آپ سے میں مناظرہ نہیں کروں گا، آپ تو غیر مسلم ہیں، میں تو کسی مسلمان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہی عالم دین نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا۔ فرمانے لگے اچھا لو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مناظرہ کر۔ یہ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے قوت حافظہ دی، اور صرف قوت حافظہ نہیں، مولانا ثناء اللہ مرسلی کو اللہ رب العزت نے حاضر جواب بنایا تھا۔ اور یہی بات محقق العصر مولانا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ جس دن مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، مولانا ظفر علی خان ذمہ دار اخبار نے لکھا تھا آج حاضر جوابی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کون؟ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تحریک پاکستان کے وقت سارا گھر اجڑ گیا، نہیں روئے، جب کتب خانہ ان کا جلایا گیا تو مولانا زاروں کی تار۔ اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل دیا تھا جس نے پاؤں تلے تاج سرے دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہزاروں میل، سینکڑوں میل سفر پیدل طے کر رہے ہیں، گھوڑوں پر طے کر رہے ہیں، پتہ چل جائے فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے،
حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں موجود ہیں، ہم مسجد میں ہر قسم کی سہولت ہے، اور ہر قسم کی سہولت ہے، گھر کے پاس مسجد ہے، ہم سننے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی ہم نے جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ آج میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، یہ حدیث سنی ہے، قرآن کی یہ آیت سنی ہے، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ اور ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے، سارے واقعات بیان کریں گے، لوگوں پر تبصرے کریں گے، رشتہ داروں پر تبصرے کریں گے، نہیں بات کریں گے تو دین کی بات نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جی اولاد جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ہم نے وہ ماحول اولاد کو نہیں دیا، اس میں ہمارا بھی بنیادی قصور ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے۔ مہر منیر ایک کتاب ہے، کتاب کے مصنف ہیں فیض احمد بریلوی، مولانا فیض احمد بریلوی۔ وہ اس کے صفحہ نمبر اس کتاب کے 183 پر لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ آپ شیر پنجاب کے لقب سے مشہور تھے، تحریری اور تقریری جہاد زندگی بھر قادیانیت کے خلاف کیا۔ یہ دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند انڈیا کے محترم پرنسپل قاری محمد طیب صاحب، وہ اپنی کتاب تاریخ دارالعلوم صفحہ 71 پر لکھتے ہیں، قادیانیوں اور آریہ مذہب سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے جو شیر پنجاب کے لقب سے مشہور تھے وہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اسی طرح موجودہ دور کی ایک دیوبند کی اسلام کی ایک بڑی شخصیت، معروف شخصیت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب تبصرے میں، اس میں انہوں نے مختلف شخصیات پر تبصرے کیے ہیں اور بڑے اچھے اور نفیس تبصرے کیے ہیں۔ صفحہ 146 پر لکھتے ہیں، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرسری اہل حدیث رد قادیانیت میں ان کا ناقابل فراموش کردار ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی نے، ان کی کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر نور العرفان، اور آیت نمبر 93 کے تحت لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ یہ شکست دینے والے تھے ذلت والی مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ امرسری کے مبالغے کی پاداش میں مرا تھا، ان کی دعا کے نتیجے میں مرا تھا۔ ایک ہی دعا تھی یہ قادیانی لعنتی کی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئی، وہ بھی اس کے کھاتے پڑ گئی، اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا تھا، مشہور ہے، اس نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں اللہ مجھے مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں ذلت والی موت دے دے، اگر میں سچا ہوں ثناء اللہ امرسری جھوٹا ہے تو ثناء اللہ امرسری کو ذلت والی موت دے دے۔ اور دنیا نے دیکھا، کتابوں میں بڑی پڑی ہیں، لکھا ہوا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ متعدد سال گزرنے کے بعد، اس لعنتی کی ذلت والی موت کے متعدد سال گزرنے کے بعد سرگودا میں وفات پاتے ہیں، غالباً 1948 میں، جبکہ یہ مبالغے کی پاداش میں اور دعا کی وہ جو اس کے گلے پڑ گئی تھی اس کی پاداش میں یہ ذلت والی موت مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مرتا ہے بیت الخلاء میں جا کر۔ اور دنیا نے دیکھا یہ عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی ایسے دے دیتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری بات آپ کی خدمات ہیں، میں نے عرض کیا تھا ایک خطبہ جمعہ میں، مقدس رسول جب راج پال نے، اس خبیث نے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کتاب میں، اس کا مقصد ہی اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تھا، تو مولانا نے جیسے مناظروں میں آ کر اہل باطل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں،
تو مولانا نے تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے بھی اپنا جہاد کا علم بلند کیا ہے۔ جب اس نے کتاب لکھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو آپ نے جواباً کتاب لکھی مقدس رسول، چھوٹی سی کتاب۔ ہم پڑھنے والے بن جائیں، کتاب کے ساتھ ہمارا پیار ہو جائے، کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب خاموش دوست ہے، کتاب بہترین رہنما ہے، کتاب سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ہم کتب سے دور ہو گئے، ہمارا سارا وقت موبائل کے ساتھ گزرتا ہے۔ کتب بینی کے والا سے بھی بات ہوئی تھی کہ اس کا کتنا ذوق و شوق ہمارے اکابر کو تھا کہ اگر کسی ایک دو ٹائم ناشتہ یا کھانا میسر نہیں بھی آیا پرواہ نہیں، اس قدر مطالعے میں مگن ہو جاتے تھے، پڑھتے 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 کہ کھانا بھی بھول گئے کتاب پڑھتے پڑھتے۔ یہ بھی ایک نشہ ہے، لگ رہے ہمیں یہ نشہ لگ جائے، یہ اچھا نشہ۔ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، سب سے بہترین کتاب کلام اللہ اور اس کی تشریح ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن کا نسخہ کھول کر ہم دیکھا کریں، قرآن کھولنے سے جو روحانیت ملتی ہے ثواب اجر اس سے بھی مل جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کھول کر پڑھیں موبائل سے، اس سے بھی مل جائے گا، لیکن جو روحانیت اور جو لطف نسخہ قرآن کریم کا کھول کر پڑھنے سے آتا ہے وہ یقیناً ویسے نہیں آتا۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، کتنی اللہ رب العزت نے ان کو فکر دی تھی دین اسلام کی کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ چاروں طرف پھیل جائے۔ ایک جگہ پر مناظرہ تھا ان کا صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ، دور دراز کا سفر طے کر کے گئے، کہتے ہیں اسٹیشن پر اترے تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ تھا صحابہ کرام کے بارے میں، نعوذ باللہ، کیونکہ گستاخ تھے صحابہ کے مد مقابل، اور وہ صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج موضوع بڑا عجیب ہے، مجھے افسوس ہے، میں ان ہستیوں کا اسلام اور ایمان ثابت کرنے جا رہا ہوں جن ہستیوں کے ذریعے اسلام ہم تک منتقل ہوا ہے۔ یہ بدبخت ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کے پھول ہیں، چمکتے دمکتے، اور یہ سب سے بڑھ کر ان کا مقام ہے ان ہستیوں کا۔ میں آج ان بدبختوں کے سامنے اس لیے پیش ہو رہا ہوں، میں ثابت کر رہا ہوں ابو بکر و عمر کا ایمان اور اسلام۔ نعوذ باللہ۔ یہ فکر تھی ان لوگوں کے اندر، یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا ہمارے اکابر کے اندر۔ یہ صف اول میں رہے ہیں ہر محاذ جنگ پر، دبدبا رہا صدا طاری ان کا فرنگ پر، اور کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا باطل سے دبنے والے اے آسماں ہم نہیں، 100 بر کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آئیے ہم اپنے اکابر کی زندگیاں پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاں واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھیں۔ تعصب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کسی شخصیت کے بارے میں تعصب رکھنا، رائے اور مختلف رائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، دل میں کدورت رکھنا، یہ بری بات ہے۔ ایک مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہیں۔ وہ جی علامہ اقبال حقہ پیتا تھا، علامہ اقبال کا اور مولانا ثناء اللہ امرسری کا یارانہ تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرسری دونوں کٹھے بیٹھ کر حقہ پیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں، یہ ہمیں یوٹیوب سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، زیادہ تر اچھی باتیں ملتی ہیں لیکن زیادہ تر ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں اور اس روئے زمین سے جا چکے ہیں، اور جن کی اسلام کے حوالہ سے خدمات ہیں، ان کے بارے میں بھی زہر اگلا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ان کے بارے میں ہم دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف، اے اللہ جنہوں نے ایمان میں سبقت لے گئے جو ہم سے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کے درجات کو بلند کر دے، ہم تو ان کا کفن پھاڑنے تک، کھینچنے تک جاتے ہیں۔ اکابر پرستی بھی ٹھیک نہیں، مکابر پرستی جہاں غلط ہے وہاں اکابر پرستی بھی غلط ہے۔ جہاں ہم دوسروں کی پرستش نہیں کرتے، ہم اپنے اکابر کی بھی پرستش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دلیل ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، بے شک وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل ادیان کے وہ ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں۔ ہمارے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دلیل نہیں، ہمارے لیے بیت اللہ کا امام دلیل نہیں، ہمارے لیے مسجد نبوی کا امام دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وما علیہ الا البلاغ۔